بورخیس صغیر ملال کا ترجمہ معدوم اس کے پیکر میں کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ اس کے چہرے کے پیچھے مبالغہ آمیز باتوں اور گرم جوش الفاظ کی گہما گہمی میں ایک سرد لہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس خواب کے مانند تھا جسے کوئی نہیں دیکھتا۔ ابتدا میں وہ تمام لوگوں کو اپنے جیسا سمجھ کر اطمینان سے زندہ رہا۔ ایک دن اس نے کسی آشنا سے یوں ہی اندر کے خالی پن کا ذکر کیا، مگر جلد ہی وہ اپنے مخاطب کے رد عمل پر چونک کر خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، تاہم انہیں بظاہر ایک جیسا لگنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کتابوں میں اس کے مرض کا علاج درج ہو۔ مطالعے کے لیے اس نے لاطینی اور یونانی زبانوں پر توجہ دی اور ایک حد تک ان پر عبور حاصل کر لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے دھیان میں آئی کہ شاید اس کا مطلوب روحانیت کی راہ سے حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے جون کی طویل دوپہر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک حقیقت تلاش کرنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ 20 برس کی عمر میں اس نے شہر کا رخ کیا۔ اب تک اس کی فطرت بن چکی تھی کہ وہ جس سے ملتا اس پر ظاہر کرتا کہ وہ کچھ ہے، تاکہ اس کے مقابل سے پوشیدہ رہے کہ دراصل وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شہر میں اس نے اپنی فطرت کے عین مطابق اداکاری کا پیشہ اپنا لیا۔ ناٹک میں اداکار ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ نہیں ہوتا، اور تماشائی ظاہر کرتے ہیں کہ اسے ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے جیسا کہ وہ نہیں ہے۔ ناٹک کے دوران وہ یکسوئی حاصل کر لیتا، مگر جو ہی آخری مکالمہ ادا کر دیا جاتا اور پردہ گر جاتا اور اسٹیج پر پڑے مردے اٹھ بیٹھتے، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر عدم وجود کا ہولناک تاثر ابھر آتا۔ ایک مرتبہ پھر وہ تیمور لانگ یا کسی اور فاتح عالم کے مرتبے سے واپس اپنی حقیقی حیثیت میں لوٹتا۔ اسے علم تھا کہ وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس دردناک حقیقت سے بچنے کے لیے وہ ایک کے بعد دوسری عظیم شخصیت کا روپ دھارتا چلا گیا۔ یوں وہ اپنے بدن کو شہر کے مے خانوں اور چکلوں میں گھسیٹتا پھرا، جبکہ اس کی روح کبھی سیزر، کبھی میکبیتھ اور کبھی جولیٹ کا انداز اپناتی رہی۔ دنیا میں آج تک ایک فرد نے کبھی اتنے افراد کا کردار ادا نہیں کیا۔ وہ نہایت آسانی سے اپنے خول سے نکل کر نمایاں شخصیتوں اور مشہور زمانہ لوگوں میں منتقل ہو جاتا تھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو میں ہوں۔ بعض اوقات اسے اس قدر معنی خیز مکالمہ ادا کرنا ہوتا، مگر اس طرح کی بات کرتے ہوئے اسے یقین ہوتا کہ تماشائی اس جملے کے اصل مفہوم سے بے خبر رہیں گے۔ کئی برس تک وہ اسی باضابطہ طریقے سے خود کو دھوکہ دیتا رہا، لیکن ایک صبح اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کتنے بادشاہوں کا روپ دھار چکا ہے جن کے سر تلوار سے قلم کر دیے گئے، کتنے عاشقوں کا کردار ادا کر چکا ہے جو اپنی زندگیوں کے دردناک اختتام تک گریہ وزاری کرتے، ملتے، بچھڑتے رہے۔ اسی دن وہ ناٹک کی فروخت کا انتظام کر کے اپنے آبائی گاؤں واپس چلا گیا۔ بچپن کی یادوں سے لبریز جھیلوں اور درختوں اور سرسبز راستوں پر اس سے اپنا فطری روپ اپنا کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں میں وہی ہوں جو میں ہوں، اسے خیال آیا۔ اب میرا تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ ناٹک کا سابقہ مالک، جس نے اپنے دور میں بے شمار دولت اور شہرت کمائی اور کاروباری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں پر اپنی کامیاب حکمت عملی سے قابو پایا، اس نے آہنی ارادے کے ساتھ بستر مرگ پر اسی سنجیدگی کے ساتھ وصیت لکھوائی جس سنجیدگی اور متانت سے اس نے زندگی گزاری تھی۔ وصیت تصنع اور لفاظی سے پاک تھی، اس میں محرومی و محتاجی کا شبہ تک نہ تھا۔ آخری عمر میں وہ فقط شہر سے آنے والے شناساؤں سے شاعری کی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ کتابوں میں درج ہے کہ موت سے پہلے یا بعد اسے خدا سے گفتگو کا موقع ملا تو اس نے اپنا مدعا یوں بیان کیا: میں جو زندگی بھر
خود کو بلا وجہ اتنے کرداروں میں ڈھالتا رہا، اب اپنی شخصیت اور ذاتی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زمین سے ایک بگولا بلند ہوا اور خدا کی آواز آئی، میری بھی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری نظمیں تمہارے خوابوں سے جنم لیتی تھیں، اسی طرح دنیا نے میرے سپنے سے تشکیل پائی ہے، اور تم میرے اس خواب کے کرداروں میں سے ایک ہو۔ میرا ایک کردار جو میری ہی طرح ہر ایک ہے اور کوئی بھی نہیں۔ معدوم۔